السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آپ دی میڈیا میں خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر مارکیٹ گرم ہے مولانا کے خلاف۔ توپوں کا رخ مولانا کے خلاف ہو چکا ہے۔ مولانا نے ایک ایسی بات کی ہے جس سے ہر ایک اپنا اپنا مطلب نکال رہا ہے۔ کوئی اسے کہہ رہے کہ مولانا نے فوج کی تنخواہ لینے پہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، کیا فوج کا تنخواہ لینا یہ حرام ہے؟ کچھ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے یہ کہا ہے کہ فوج چونکہ تنخواہ لے رہی ہے اس لیے ان کے جوان جو شہید ہو رہے ہیں وہ شہید نہیں ہے۔ اس طرح ہر ایک اپنا معنی نکال رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بولنے والا کون ہے، اس کا ماضی دیکھا جاتا ہے، اس کا نظریہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے سابقہ بیانات دیکھنے چاہیے ہوتے ہیں کہ اس کے سابقہ بیانات کس طرح۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مولانا کے اس بیان کو، اس تقریر کو اسی سانچے میں ڈھالتے ہیں کہ آیا مولانا کی اس بیان کا مطلب کیا ہے۔ مولانا نے پہلے بھی ایک بیان کیا تھا۔ مولانا نے کہا تھا کہ فوج کی مثال میری آنکھوں میں ایسے ہے جس طرح پلکیں ہوتی ہے، پلکیں جو ہے وہ آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے، لیکن اگر یہ پلکیں آنکھوں کے اندر چلی جائے تو آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھ روتی ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ تو مولانا نے فوج کو ایسی مثال دی، اور اسی طرح آپ مولانا کے سابقہ جتنے بیانات دیکھیں انہوں نے یہی کہا کہ فوج ہماری پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور مولانا جیسا دانشمند، مدبر اور سلجھے ہوئے انداز میں گفتگو کرنے والا شاید ہی پاکستان میں کوئی اور سیاستدان ہو اس وقت۔ تو ہم مولانا کی تاریخ بھی دیکھ لیں۔ جب افغانستان پر حملہ ہوا تو مذہبی طبقہ، یہ صرف اس دور میں نہیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں بلکہ ضیاء الحق کے دور میں بھی، جب ضیاء الحق جو ہے سب کو بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا، تو مولانا اس وقت بھی MRD کی تحریک چلائی اور لوگوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے مذہبی لوگوں کو ضیاء الحق کے ہاتھ میں جانے سے بچایا، جیلیں بھی کاٹی۔ اور اسی طرح پرویز مشرف کے دور میں بھی، اور اب تک جب بھی تحریک اٹھتی ہے تو مولانا لوگوں کے مذہبی طبقے کے خصوصاً ہاتھوں میں اسلحہ دینے کے بجائے بلکہ ان کے ہاتھوں سے اسلحہ لے کر قلم تماتے ہیں، دلیل والا قلم، اور ان کو ایک مہذب راستہ جو دینی راستہ ہے وہ سکھلاتے ہیں، دکھلاتے ہیں۔ اور مولانا نے مذہبی طبقے کو فوج کے شانہ بشانہ کھڑا کیا، فوج سے محبت کرنا انہیں سکھایا۔ تو مولانا کا یہ بیان اسی زاویے میں دیکھنا چاہیے۔ فوج سیاست میں دخل انداز ہو رہی ہے اور اس وقت بڑی شدت سے ہو رہی تھی۔ مولانا کو بھی کچھ پیغامات دیے تو وہ اس پیغام کی شدت تھی کہ آپ لوگ جو ہے سیاست میں نہ آئے، آپ کا جو کام ہے سرحدوں کی رکھوالی آپ وہ کریں۔ آپ سیاست میں آئیں گے تو پھر ہماری تنقید آپ پہ ہوگی، پھر آپ کو تنقید برداشت بھی کرنی ہوگی۔ آپ مولانا نے کہا آپ پھر وردی اتارے، سیاست میں آئے، لگ پتہ جائے گا کہ آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مولانا نے ان شہیدوں کی شہادت کی تذلیل کی ہے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر ایک اس سے اپنا مطلب نکال رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم وہی مطلب اخذ کریں گے کہ بولنے والا کون ہے، اس کی تاریخ کو دیکھا جائے گا، اس کی باتوں کو دیکھا جائے گا، پھر مطلب نکالا جائے گا۔ بولنے والا ہم دیکھیں گے کہ ایک غدار وطن ہے، مولانا کی محب الوطنی، مولانا کا پاکستان سے مخلص ہونا، دین اسلام سے مخلص ہونا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ انہوں نے بارہا کہا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ایک فوجی سے زیادہ ان کی پاکستان سے محب الوطنی ہے۔ فوجی جرنیل اکثر ریٹائر ہونے کے بعد وہ پاکستان چھوڑ کے کہیں کسی جزیرے میں چلے جاتے ہیں، پاپا جونز کے پیزے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا کی پوری زندگی یہاں ہوئی۔ کچھ لوگ یہ اشکال بھی کر رہے ہیں کہ مولانا کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو جو ہے فوج میں بھیج دیں، ان کو ہتھیار پکڑائے، اسلحہ پکڑائے، کسی سرحد میں ان کو بٹھا دے شہادت کے لیے۔ مولانا میں یہ تپڑ نہیں۔ تو یہ بات بھی کہنے والا وہ تو ہو سکتا ہے جو مولانا کو نہ جانتا ہو کہ مولانا کس قبیل کے شخص ہے۔ مولانا پہ کئی دھماکے ہو چکے، ایک نہیں۔ اگر مولانا ڈرنے والے ہوتے یا مولانا کے بچے ڈرنے والے ہوتے، وہ یہ راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کر لیتے جس میں جان جانے کا خوف نہ ہوتا، خدشہ نہ ہوتا۔ مولانا نے اس راہ کو چنا ہے اور وہ اس کو ایک عظیم مجاہد کے طور پر، ایک عظیم جہاد کے طور پر کرتے ہیں۔ اب بھی یہ کلمہ حق انہوں نے ادا کیا ہے۔ کلمہ حق یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ میرے نبی کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے الفاظ ہے۔
ان کے زمان مبارک کے افضل الجہاد انہوں نے کہا کہ یہ افضل ترین جہاد ہے کہ ایک ظالم حکمران ہو، وہ اپنی راہ سے ہٹ چکا ہو، اپنے عوام کو جو ہے وہ دلدل میں گرا رہا ہو، پہ ظلم کر رہا ہو، اس کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اور مولانا کے بیٹے بھی وہ ان کے کوئی جزیرے نہیں ہیں، ان کے باہر ملکوں میں پڑے ہوئے نہیں، یہی مدارس کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ جو خواہ مخواہ کے اشکال کر رہے اپنا اپنا مطلب نکال رہے ہیں، وہ مولانا کی کردار کشی، مولانا پر کیچڑ اچالنے کے بجائے فوج کی عزت اور مٹی میں ملا رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان پوری دنیا اس کو جانتی ہے، مولانا طاہر اشرفی ان کو پوری دنیا جانتی ہے، یہ بندے آگے آ کر فوج کی حمایت کر رہے ہیں، مولانا کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ فوج کی عزت میں اضافہ کرنے کے بجائے ان کی عزت میں کمی لا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کا سامنے آنا یہ خود مولانا کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا، اور کسی پر الزام تراشی کرنے سے پہلے اس کے کردار، اس کی ماضی، اس کی تاریخ، اس کے نظریات کی طرف ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔